ساتھ ہیں، لیکن چند گزارشات چونکہ میرا تعلق پڑھانے سے ہے تو اسی انداز میں ایک مدرسانہ انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں اور آج کی رات کی جو ہم فضیلت بیان کرتے ہیں اور آج کی رات کے جس رات میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو مکان سے لا مکان تک بلا کر یوں بیان فرما دیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو اس رات میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی اور پھر جس کا ذکر خود اپنے پاک کلام میں بیان کروایا، اس کے اوپر کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو معراج کرائی تو آیا یہ جسمانی تھی یا صرف ایک خواب تھا؟ جو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے خود فرمایا سبحان الذی اسریٰ، توجہ چاہوں گا، اللہ نے پاک کلام کا ذکر لفظ سبحان سے فرمایا، اس لیے کہ سب سے پہلے رب نے اپنی پاکی بیان فرمائی کہ سبحان پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر نقص سے۔ الذی، وہ ذات، کون سی ذات؟ وہ وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات۔ اسرا، جس نے سیر کرائی، اسرا کہتے ہیں رات میں سیر کرنے کو۔ اور پھر یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں نے سیر کی یا میں نے سیر کرنا چاہی، نہیں، بلکہ یہاں رب نے خود بیان فرمایا تاکہ کہیں اس میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے۔ فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات الذی، جس نے اسرا، رات کو سیر کرائی۔ لیکن رب نے خود فرمایا کہ اسرا، میں نے سیر کرائی اپنے محبوب کو، بعبدہ، بندہ خاص کو۔ اب عبد فرمایا تو عبد یاد رکھیے کہ عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مجموعہ کو۔ اگر صرف جسم ہو وہ عبد نہیں بن سکتا، اگر صرف روح ہو وہ عبد نہیں بن سکتا۔ روح اور جسم کا مجموعہ جب ہوتا ہے کہ اس جسم میں جب روح موجود ہوتی ہے تو کہتے ہیں بندہ ہے، جب جسم سے روح پرواز کر دیتی ہے کہتے ہیں مردہ پڑا ہے۔ تو رب نے فرمایا بعبدہ، بندہ خاص کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ جو تنوین ہے نا، اس میں رب نے قلت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ساری رات نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب لغت میں اگر دیکھیں تو اقصی کا معنی دوری کے آتا ہے، اور مسجد اقصی آپ نے نام سنا ہوا ہے، مسجد اقصی ہے اور ہر نبی کی قیام گاہ رہی ہے۔ اور اس کا ذکر رب نے اس لیے فرمایا ہے کہ رب نے جب ارواح انبیاء کو جمع فرما کر ان سے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ جب یہ عہد دیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے اور اس کی تصدیق کرے جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، تم اس پر ایمان بھی لانا، اس کی تصدیق بھی کرنا۔ تو سارے انبیاء کی قیام گاہ رہی ہے مسجد اقصی، تو معراج کی رات سارے انبیاء مسجد اقصی میں مقتدی بن کے منتظر تھے کہ آج ہمارا امام تشریف لائے گا جس کی ابتدا میں ہم سارے نماز پڑھیں گے۔ تو وہ آج جو رب نے دیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ کہ سب ایمان بھی لانا، سارے انبیاء وہاں موجود تھے، ہمارے نبی تشریف لائے اور امامت کروائی۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد کے جس کا اردا گرد ہم نے بابرکت بنا دیا۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ مسجد اقصی کہ جہاں
لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ اب یہاں پر رب نے اسرا کا جواب دیا ہے. فرمایا تھا نا اسرا، سیر کرائی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں سیر کرائی؟ دیکھیں نا ہم جہاں سے بھی کہتے ہیں کراچی گیا تھا تو اگلا فرق پوچھے گا کیوں گئے تھے کراچی؟ تو رب نے فرمایا اسرا بعبدہ، بندہ خاص کو سیر کرائی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں سیر کرائی؟ رب نے جواب دیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس لیے سیر کرے کہ اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھلا دوں. تو سامعین محترم، یہ اللہ نے خود بیان فرمایا ہے. اب یہاں پر کہ کون سی رات، مختلف اقوال ہیں اس میں، لیکن علامہ ابن قتیبہ، علامہ ابن عبد البر اور امام نووی، امام رافعی اور بہت سارے اور مقتدر محدثین نے اور علماء اور محققین نے 27 رجب المرجب کی رات لکھی ہے کہ 27 رجب کو جو ہے یہ معراج ہوئی ہے. اور پھر رات کے تھوڑے سے حصے میں تو یہاں پر جو ہے اعتراض ہوا کہ کیسے رومانیہ کا سابق وزیر ہے پروٹسٹانس، اس نے سیرت کو ایک کتاب لکھی ہے جس کا عربی ترجمہ ہر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر نے کیا ہے، اور پھر وہ بیروت سے نظرۃ جدیدۃ فی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شائع ہوئی ہے. اس نے 2 اعتراض لکھے ہیں. ایک اعتراض یہ لکھا ہے کہ روشنی سے تیز رفتار کیسے ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جسم خاکی کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنا جلدی اتنے وقت میں اتنا سفر طے کر لے. تو اس کے اوپر بہت مشہور جو ہے سائنسدان ہے اور ریاضی دان ہے آئنسٹائن. آپ احباب جانتے ہیں، پڑھے لکھے احباب ہیں کہ بہت بڑا ریاضی دان گزرا ہے، بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے. وہ لکھتا ہے کہ زمین کے دائرے کے قطر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر روشنی سفر کرے تو اس کو 3000 ملین نوری سال کا عرصہ درکار ہے، اور روشنی کی اپنی جو رفتار ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. تو اب اس کے اوپر آگے پھر جواب ہے عیسائی ہے، لیکن لکھتا ہے کہ عیسائیوں نے دعویٰ کیا ہے انجیل مرقس کے اندر 16ویں باب کو 19ویں آیت کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ عیسیٰ مسیح کے متعلق کہ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھایا تو حضرت عیسیٰ آسمان پر جا کر اللہ کی دائیں جانب بیٹھ گئے ہیں. ہم تو اللہ کے وجود سے بعد مانتے ہیں نا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. تو وہ لکھتا ہے کہ ہمیں کیوں اعتراض ہے؟ ہمیں یہ اعتراض نہیں بنتا ہے. کیوں کہ رب نے فرما دیا کہ اسرا سیر کرائیے بعبدہ ہی، اپنے بندے خاص کو. تو جب عبد فرمایا تو جسم اور روح حالت بیداری میں سیر کرائیے. لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے. اور پھر دیکھیں کہ دوسرے مقام پہ رب نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ وَالنَّجْمِ، اب ستارے کی قسم کھائی ہے، اور مطلق نجم کا معنی بھی ستارہ ہوتا ہے. اور جب النجم فرمایا تو یہاں سے جو ہے محققین لکھتے ہیں کہ مطلق ستارہ جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. یہ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ جب وہ طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو. اب یہ 2 باب سے آتا ہے، پڑھے لکھے اب آپ جانتے ہیں علامہ صاحب موجود ہیں. ایک آتا ہے عربی کے اندر، چونکہ ابواب ہے نا، لغت عربی کی گرامر ہے، جو احباب مطالعہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں. ایک آتا ہے باب عالم یعلم سے، اور ایک آتا ہے ضرب یضرب سے. اور جب ہم اس کا معنی لیتے ہیں آواز جہاں بھی ہوگی جنگ سے، تو معنی یوں بنے گا کہ جب وہ ستارہ غروب ہو رہا ہو، جب وہ ستارہ ڈوب
شام۔ اب یہاں سے ثابت ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو سیر کرائی ہے وہ صرف خواب نہیں اور روح کو نہیں بلکہ جسم کے ساتھ۔ اور پھر لڑائی تو تب ہے، جھگڑائی تو تب ہے کہ جسم کے ساتھ کرائی۔ اگر صرف روح کی بات ہوتی وہ تو میں ہو گیا، آپ ہو گیا، کوئی بھی ہو گیا، رات کو سوتا ہے بندہ، خواب میں پتہ روح کہاں سے سیر کر کے واپس بستر پہ آ جاتی ہے، پھر تو اعتراض ہی کوئی نہ ہوتا۔ اعتراض ہی اس لیے ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو حالت بیداری میں جسم کے ساتھ جو ہے سیر کرائی ہے۔ اور پھر جب سیر کرائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو راستے کے اندر، بس میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، یہ اس لیے کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، واقعہ بہت لمبا ہے اور علامہ صاحب آپ کو بڑے پیارے انداز میں سناتے بھی ہیں، سنائی گے بھی، آپ سنیں گے لطف آئے گا آپ کو، کیونکہ ان کا اپنا ایک انداز ہے اور لطف آتا ہے، بڑی پیاری آواز ہے، بڑی میٹھی آواز میں سناتے ہیں۔ جب راستے میں گئے تو بہت سارے مکاشفات ہوئے، بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک کہ کچھ لوگ تھے جو لیٹے ہوئے تھے اور کچھ ان کے سرانے کھڑے تھے، ذرا توجہ کریے گا، تو بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کے ان کے سر میں مارتے، ان کے سر سے خون ایسے نکلتا جیسے پانی ندی میں بہتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا، پھر مارتے، پھر اس کا خون نکلتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، یا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہاں پر میں عقیدہ بیان کر دوں علامہ صاحب کی موجودگی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنا اس لیے نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، کیونکہ سوال کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سائل کو علم نہیں ہے، کیونکہ سوال کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی دیکھیں نا استاد شاگرد سے سوال کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ استاد کو پتہ نہیں ہے، نہیں، وہ جاننے کے لیے۔ اور پھر رب نے قرآن کے اندر سورہ طٰہٰ 16 پارہ کھولیے، رب جس کے لیے کوئی نہ شک ہے نہ شبہ ہے، یقین محکم ہے کہ وہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں میں چھپی بات کو جاننے والا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی شان والا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے انی فانی قریب، کہ میں تمہارے قریب ہوں، ہر بات کو جانتا ہے، اپنے کلیم سے سوال کرتا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ہمیں موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، ہے اللہ یہ میرا عصا ہے۔ اب اللہ نے صرف پوچھا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے صرف یہ نہیں کہا کہ ہی عصائی میرا عصا ہے، بلکہ فرمایا اتوکل علیہا واعش بہا علی غنمی ولی فی معارب اخری، ہے اللہ یہ میرا عصا ہے، میں اسے تیز لگاتا ہوں، میں اسے بکریوں کو پتے ڈالتا ہوں اور اسے میں اور بہت سے کام کرتا ہوں۔ تو اب یہاں پوچھنے پر کیا کہیں گے جی کہ رب کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا اس لیے پوچھا؟ نہیں، پتہ تھا لیکن پھر بھی پوچھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تاکہ میری امت پر یہ احوال کھل جائیں، تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے۔ تو عرض کرتے جبریل امین کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں، بس میری آخری بات، میری گفتگو ختم آج کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فرض نماز کا وقت ہوتا ہے یہ سوئے رہتے ہیں، یہ سلسلہ ان کے ساتھ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو بس آج کی اس محفل کے یہ بیٹھنے کا میسج یہ ہے کہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، ضرور محفل کریں، لیکن جس طرح علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے اتنی محفل کریں کہ صبح کی نماز پڑھ سکیں، ضرور نعتیں پڑھیں لیکن اتنی پڑھیں کہ تاکہ ریاکاری اور تکبر سے بچتے ہوئے نماز ضائع نہ ہو جائے، نماز ہوتا ہو جائے۔ تو بس یہ پیسے لے لیجئے کہ آج کی رات جو نمازوں کا تحفہ بھی ملا، تو جب ہم یہ محفل منا رہے ہیں نماز چھوڑ دیں تو پھر اس محفل کا کوئی فائدہ بالکل نہیں ہے۔ محفل نہ ساری رات مناتے رہے، نماز چھوڑ دی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بس دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔